کسی کے گھر میں اگر نا اتفاقی ہو نا، اس کا بھی اثر جو ہے وہ بال عورت کے کہیں پر ایسی جگہ پر گرانا ہے جہاں منع ہے، اور یہ سب ہمارے گناہوں کا سبب ہے۔ گھر میں ناچاکی، لڑائی جھگڑے، کبھی قرضوں کی صورت میں وہ آ رہا ہے ہمارے اوپر، کبھی بچوں کی بیماری کی صورت میں آ رہا ہے، کبھی کاروبار کی ڈوبنے کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس لیے سارے اپنے گھروں میں درود شریف پڑھیں، جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں سارے لوگوں کو 100 دفعہ دیں گھر کے، کہ وہ سارے پڑھیں۔ اور دوسرا، سورہ بقرہ پڑھیں اپنے گھر میں، سارے پڑھ کے یا کوئی ایک ہی پڑھ کے اس کا پانی بڑے ٹب میں لے کے اس کے پانی پہ سب کے سر پہ وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور چھڑکیں، اور سب کو پلائیں بھی پانی اسی میں سے لے کے، یعنی پاک چیز میں لیں وہ پانی، اس میں سے سر میں بھی ڈالیں، اور یہ شیطان ہے، جن ہے، جادو ہے، کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو ہے، میں مانتی ہوں جادو بھی ہوتا ہے، لیکن جادو کو سر پہ سوار نہ کریں، باجی ہو گیا بس دنیا تباہ نہیں۔ نبی پہ ہوا، علاج بتایا، جو سیکھتا ہے جادو اور جو کرتا ہے کافر ہے، لیکن جادو تو ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جادو عام طور پہ پتہ ہوتا کب ہے؟ جب ہماری بچیاں غسل کرتی ہیں اور ہماری بچیاں خیال نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ گھر میں کون سا کوئی ہے، گھر میں کون سا کوئی ہے، غسل کرنے جاتی ہیں نہانے، یوں ہی باہر کمرے میں آ گئی، کپڑے آ کے تھوڑی دور رکھے ہوئے وہاں پہنے، تو شیطان ان کے اوپر عاشق ہو کر، کوئی بھی نہیں ہے تو شیطان تو ہے نا، شیطان تو گھر میں ہی ہے نا، شیطان ان کے اوپر عاشق ہو کر وہ جادو کر دیتا ہے۔ بال جب دھوتی ہیں یا کنگھی کرتی ہیں، جہاں بال گرتے ہیں گرا دیتی ہیں، ان کا دھیان ہی نہیں رکھتی ہیں، دھیان ہی نہیں رکھتی ہیں ان کا۔ اور ایک جگہ تو ہم نے یہاں تک سنا کہ عورتیں بال جمع کر کے، کچھ عورتیں خریدنے آتی ہیں، ان کو بال دیتی ہیں اور برتن لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بال خرید رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیوں بیچ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ جادوگروں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی کے بھی بال لے آؤ عورت کے تو اس کے اوپر جادو ہو جائے گا، بتاؤ، اللہ اکبر۔ تو ہم یہ احتیاط نہیں کرتے۔ شیطان اسی موقع پر تو جو ہے جادو کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور عشق کے اظہار کا، اور گندے جن آتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، گندے مرد اگر باہر کھڑے ہوں، پاک عورت بھی جا رہی ہو، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو پھر شیطان تو شیطان ہے، شر ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ آیت الکرسی، معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے رہیں جس کے اوپر زیادہ نظر بد ہے، اور پھر جو کنگھی میں رہ جائیں، کہیں رہ گئے کنگھی میں تھوڑے سے، تو ان کو لے کے دفن کریں، ایسے ہی نہ پھینک دیں۔ یہ جو کہہ دیتے نا ایسے ہی پھینک دیں، ان کو علم کی کمی ہے کہ کہیں بھی پھینک دو بھائی، گندی چیز ہے، یہ ہے وہ نہیں۔ جادو اللہ کے نبی پہ بھی بالوں کے ذریعے ہی ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان چیزوں کو جہالت بھی نہیں کہہ سکتے، ہم ان چیزوں کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے ہی کہا گیا ہے، ہمارے لیے ہی دکھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کر کے، کہ جادو کرنا جو ہے وہ بالوں سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے نبی پہ کیا ضرورت تھی کسی کو جادو کرنے کی ہیں؟ تو اس لیے ہم احتیاط کریں، بالوں میں، نہانے میں جب جائیں دعا پڑھ کے واش روم کی جائیں، باہر آئیں تو دعا پڑھ کے آئیں، اور آیت الکرسی پڑھے بغیر اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں۔ اللہ کا واسطہ جو مائیں ننگے سر اپنی بچیوں کو بھیجتی ہیں نا باہر، احتیاط کریں، سر ڈھک کے بھیجیں۔ شیطان رستوں میں کھڑا ہوتا ہے، جنات شیطان، جو ہماری بچیاں کہتی ہیں بندش ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی۔ آپ کو کیا پتا کہ کسی دیورانی جٹھانی یا رشتہ دار کے علاوہ شیطان نے کہیں آپ کو پسند کر لیا، جو بے پردہ پھر رہی ہیں، اور آپ پہ بندش کر دی۔ آپ کا اکیلے میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنے کا انداز، اپنے جسم کو دیکھنے کا انداز اس شیطان کو پسند آ گیا، اور اس نے آپ کی شادی رکوا دی، آپ پہ بندش کر دی۔ آپ
اس لیے اکیلے میں بھی فرشتے اور شیطان دونوں ہوتے ہیں. اگر ہم دعا پڑھ لیں گے تو پھر تو شیطان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے گا. کپڑے اتارتے وقت بھی بسم اللہ، اور پہنتے وقت بسم اللہ، اور جب واش روم جائیں تو اس کی دعا، اور جو ہے واش روم سے باہر آنے کی دعا، یہ لازمی پڑھیں، ورنہ زندگیاں برباد ہوتی ہوئی میں دیکھ رہی ہوں بچیوں کی. اتنی خوبصورت ہیں، اچھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ان کے، کیونکہ شیطان گھبراہٹ ڈال دیتا ہے. ان کے بیچاریوں کے کام نہیں بن رہے، پڑھائیاں بیچ میں رہ رہی ہیں، پاگل دیوانی بن گئی ہیں. ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ احتیاطیں ختم ہو گئی ہیں. واش روم سے یوں ہی نکل آتی ہیں، بس باہر کمرے کا دروازہ بند کر دیں، بیڈ پہ کپڑے رکھ دیں، باہر نکل کے کپڑے پہن رہی ہیں. واش روم میں اپنے آپ کو بغیر لباس کے شیشے میں دیکھ رہی ہیں. تو واش روم میں کون ہوتا ہے؟ واش روم میں تو جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جن کو آپ کا یہ ادا پسند آ رہی ہے اور وہ آپ پہ جادو کریں گے. وہ کیوں چاہیں گے کسی کے نکاح میں آپ جائیں؟ وہ 100 رکاوٹیں ڈالیں گے، وہ ادھر سے رکاوٹ ڈالیں گے، ادھر سے. اس لیے کنگھی کرتے وقت اپنے بالوں کا خیال رکھیں، غسل کرتے وقت اپنے سطر کا خیال رکھیں کہ باہر ایسے نہیں نکلنا، دعا پڑھ کے آنا جانا ہے. اور گھر سے باہر جاتے وقت بھی اپنا سر ڈھک کے جائیں، اور اپنے بال جمع رکھیں. ان کا جا کے کہیں دفنا دیں تو زیادہ بہتر ہے، کہیں دفنا دیں بالوں کو تو وہ بہت بہتر ہے، اس سے کہ آپ جگہ جگہ ان کو پھینک رہی ہیں اور شیطان اٹھا کر ان پہ جادو کرے. عورت کے بال ویسے بھی پردے میں ہیں، حیا کا بھی تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کھلے عام ایسے نہ پھینکا جائے. ہر چیز میں عورت کی حیا کا تقاضا ہے، تو ان تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے ان تقاضوں کو ہمیں. بال عورت کے سطر میں تو ان کو بیچنا بھی حرام، غلط طریقہ کہ سارے جمع کر کر کے بیچ کے آ جائیں دکانوں پہ جن پہ خریدے جاتے ہیں، اور وہ غلط عزائم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جادو ٹونے میں استعمال کیے گئے. تو آپ کو بھی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور گناہ کا بھی ہے کہ سبب بھی آپ ہی بنی ہیں. کٹوا کے نیچے سے تو وہ بھی حرام ہے. جو ہم لمبے بال ہوتے ہیں تو کسی کی وگ کے لیے بیچ دیتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں بیچ سکتے ہم ہیں. اپنی بچیوں کو یہ تھوڑے آداب، تھوڑے طریقے ہمیں گھروں میں سکھانے چاہیے، تاکہ کسی قسم کی پریشانیوں سے بچیں ہم ان پریشانیوں سے، جو کبھی معدہ خراب، کبھی سر خراب، کبھی جسم خراب، کبھی رشتے ٹوٹ رہے، کبھی ہو نہیں رہے. تو ہم ان چیزوں سے میری بہن پرہیز کریں. اور یہ ساری باتیں گھر کی بڑی بوڑھیوں کی بتانے کی ہوتی ہیں، ماں کی بتانے کی ہوتی ہیں کہ بیٹا آپ لڑکی ہو، آپ نے کنگھا ایسے کرنا ہے. جو آج کل بچیاں تنگ ہوتی ہیں نا، تو یہ بچیاں ہی زیادہ پھر بیمار ہوتی ہیں کہ ہمیں نہ بتائیں یار، اتنی پابندیاں، اتنی انسٹرکشنز، اتنے وہ. یہ انسٹرکشنز اور پابندیاں نہیں ہیں، یہ ہمیں وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنی صحت کے لیے ہمیں کرنی ہے. بعد میں بیمار ہونے سے بہتر ہے، مصیبت اٹھانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ چلیں. کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو نبی میں بار بار کہتی ہوں، ہمیں واش روم جانے تک کا سلیقہ سکھا کے گیا، ہمیں کھانے کا، پینے کا، جینے کا، ہر چیز کا تو طریقہ بتا کر گیا.